جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخنتا بلب نہیں آتا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ جی میں، اس کے معنی ہے دل میں۔ ہمدم، ہمدم کے معنی ہے دوست یا ساتھی۔ سخن، سخن کے معنی ہے کلام یا بات۔ بلب، بلب کے معنی ہے ہونٹوں تک، مطلب زبان پر۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے دوست، میرے دل میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بات میرے ہونٹوں تک نہیں آتی۔ اصل میں میر تقی میر کے دل میں محبوب کے خلاف بہت سے گلے ہے، شکوے ہے، شکایتیں ہے جو وہ کسی کو سنانا چاہتا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں ملتا، اس لیے وہ کہہ اٹھتا ہے: اے میرے دوست، میرے دل میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، مگر بات ہونٹوں تک نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، محبوب کے خلاف شکوے شکایتیں ہیں، اور سچی بات عموماً تلخ ہوتی ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب اس کی یہ باتیں، اس کے یہ گلے شکوے سن کر ناراض ہو جائے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنی کمزوری یا خرابی کے بارے میں سننا نہیں پسند کرتا۔ اس لیے میر تقی میر خاموش ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرے دل میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہ باتیں میری زبان تک نہیں آتی۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں جو اس غزل کا مقطع ہے: دور بیٹا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ غبار، غبار کے معنی ہے دھول، دھند، دشمنی، غصہ۔ بن، بن کے معنی ہے کہ بغیر۔ اس سے، یہاں پر مراد ہے محبوب سے۔ ادب، ادب کے معنی ہے شائستگی، تمیز، احترام۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: میرے دل میں محبوب کے لیے بہت زیادہ غصہ تھا، مگر جب محبوب سے سامنا ہوا تو سارا غصہ ختم ہو گیا، اور یہ تمیز مجھے عشق نے سکھائی ہے کہ محبوب کے سامنے غصہ نہیں کرتے۔ تو اصل میں شاعر میر تقی میر عشق کے آداب سے واقف ہے۔ وہ ایسا عاشق نہیں کہ اپنا مدعا معشوق کے سامنے رکھ دے، وہ عشق میں اپنے دل کے غبار اور دیوانگی کی حالت کو بھی معشوق سے چھپا رہا ہے۔ عشق میں دل وسوسوں سے بھر جاتا ہے، معشوق سے گلے شکوے کرنے پڑتے ہیں، معشوق کے خلاف ڈھیر ساری باتیں دل میں جمع ہو جاتی ہے، تو عاشق صحرا اور بیابانوں میں خاک اڑاتا پھرتا ہے تاکہ وہ مثال بن جائے اور معشوق کو متاثر کر سکے، لیکن یہ اصل عشق نہیں ہے۔ عشق کے آداب میں ایک یہ ہے کہ اپنی حالت کو محبوب پر ظاہر نہ کیا جائے تاکہ اس کے سامنے عشق کا بھرم قائم رہے۔ تو اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو، اس کے محبوب کے خلاف ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ میر تقی میر کو یا شاعر کو بھی محبوب سے ڈھیر سارے گلے شکوے ہیں۔ وہ جب غصے کی حالت میں محبوب کی طرف چل پڑتا ہے تو جو وہ محبوب کے قریب پہنچتا جاتا ہے اس کا غصہ کم ہوتا جاتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرا غصہ میرے محبوب سے دور بیٹھ گیا، اور یہ آداب عشق میں سے ایک ہے۔ کچھ تشریح کرنے والوں نے اس کی تشریح الگ طرح سے کی ہے، وہ بھی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
محبوب کے چلنے سے اٹھنے والا گرد و غبار، یہاں پر میں نے غبار کو غصے کے معنی میں استعمال کیا ہے، جبکہ کچھ اساتذہ کرام نے گرد و غبار کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو پھر اس کی تشریح وہ یوں کرتے ہیں کہ محبوب کے چلنے سے اٹھنے والا گرد و غبار بھی اس سے دور جا بیٹھا۔ احترام کرنے کا یہ سلیقہ عشق کرنے کے بعد ہی انسان سیکھتا ہے۔ زمین سے اٹھنے والا گرد و غبار بھی اس کے محبوب کے قریب نہیں بیٹھتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عشق کے ادب، آداب اور رنگ ڈنگ سیکھ لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق ہر حالت میں، خواہ وہ گرد و غبار کی طرح پریشان ہی کیوں نہ ہو، محبوب کا احترام کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اساتذہ کرام نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے۔ دو تشریحات ہو گئے، ایک غبار کے معنی غصہ اور دوسرا گرد و غبار۔ تو غصہ میں کہ محبوب کے خلاف اس کے دل میں غصہ ہے، لیکن محبوب کے قریب پہنچتے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری معنی اس کے جو کچھ لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کے قدموں سے اٹھنے والا گرد و غبار بھی محبوب کے پیروں کو گندا نہیں کرتا، اس کے کپڑوں کو گندا نہیں کرتا، اس کے کپڑوں سے دور جا کر بیٹھتا ہے، اور لگتا ہے کہ گرد و غبار بھی محبوب کے عشق میں مبتلا ہے اور محبوب کا احترام کرتا ہے۔